شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سنتیں ہیں۔ ایک سنت تو ان کی ہے روزے رکھنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں، اور کئی ساری احادیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم اکثر من شعبان، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں بھی اتنے زیادہ روزے نہیں رکھے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی 2 مہینوں میں مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان اور شعبان کے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، بلکہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور اکثر ما تصوم فی شہر شعبان، کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا کسی مہینے میں جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسامہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس سے عام طور پر لوگ غافل ہوتے ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا شہر فیہ یرفع الاعمال الی رب العالمین، اس میں بندے کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جائیں اس حال میں کہ میں روزے میں ہوں، میرا آخری عمل جو لکھا جائے وہ روزہ لکھا جائے۔ لہٰذا اس مہینے میں روزے ہمیں کثرت سے رکھنے چاہیے، لیکن بعض احادیث سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھا اور 15 شعبان کے روزے کی تاکید کی ہے۔ ایک صحابی ہیں، انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسمتا من سرر شعبان، کیا آپ نے شعبان کا درمیانہ روزہ رکھا ہے؟ کہا نہیں رکھا۔ کہا اذا افطرت فصم یومین، اگر آپ نے نہیں رکھ سکا تو پھر آپ عید الفطر کے بعد اس کے بدلے 2 روزے رکھیں، یعنی آپ وہاں 2 روزے رکھیں گے تو اللہ پاک آپ کو اس کا ثواب دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ رکھنا